مجھے میرا کوئی ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ کام یا ڈیسیجن مجھ سے لے لیتا ہے، اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. کہ جب آپ ایک بہترین فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ سے کروا دیتا ہے، اس کا گیج کیا ہے، آپ کیسے میجر کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے؟ اس کا ایک گیج ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، وہ یہ ہے کہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے. آپ غلط کام کریں گے، آپ کا دل کبھی سکون میں نہیں ہوگا. آپ اچھا کام کریں گے، آپ کا دل گواہی دے گا. اس سے پہلے کہ عوام گواہی دیں، دل گواہی دے گا کہ آپ نے ٹھیک کام. بہت بڑا اور ایموشنل دن ہے. ٹو بی آنیسٹ اٹ از اے ویری ایموشنل مومنٹ فار می، بیکاز جو یہ ہاسپٹل میرا خواب تھا اور میں بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہو اور یہاں پر علاج کی شروعات ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور نہ صرف 2-2.5 پرابیبلی 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، لیکن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو کہ ایک بہترین ادارہ ہے جس کو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، اب وہ ایک ایپی سینٹر کے طور پہ سرو کر رہا ہے، ناٹ اونلی فار لاہور، ناٹ اونلی فار پنجاب، بلکہ پورے پاکستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر سے بھی وہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں. تو وہاں پر فٹ فال اتنا زیادہ ہے اور دل کی بیماری جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ تقریباً ہر گھر میں دل کا مریض موجود ہے. تو ایسے میں ایک ہاسپٹل کا، سرکاری ہاسپٹل کا، لوگوں کو سرو کرنا، ان کا بر وقت علاج کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کا آغاز کیا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہ نہ صرف فنکشنل ہو چکا ہے بلکہ کل یہاں پر پہلی اینجیوگرافی بھی ہوئی ہے. فہد نے بہت خوبصورت حدیث ہمیں سنائی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے میری عیادت کے لیے تم نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عیادت کی کیا ضرورت ہے، آپ تو رب العالمین ہیں. تو مفہوم یہ ہے کہ میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی. تو اگر عیادت کا اتنا بڑا درجہ ہے، اگر عیادت کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو آپ سوچیں جو علاج کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے لیے سہولت کا سامان کرنے والے ہیں، ان کا کتنا بڑا درجہ ہوگا. یہ تو شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. خواتین و حضرات، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں اور یہ بات میری دھیان سے سننا، اسپیشلی جو اس ہاسپٹل میں سرو کریں گے، اسپیشلی جو منسٹرز یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اسپیشلی جو میری حکومت کے بیوروکریٹس یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں اور وزراء جو یہاں پر بیٹھے، میں سب کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ، اور میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کہتی ہوں کہ پیسہ بھی ہر کسی کو مل جاتا ہے، مال و دولت بھی ہر کسی کو مل جاتی ہے، عزت بھی ہر کسی کو مل جاتی ہے، اسٹیٹس بھی ہر کسی کو مل جاتا ہے، اور پاور بھی مل جاتی ہے، انفلوئنس بھی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے. لیکن خدمت ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ رکھا ہے، چاہے وہ ایک وزیر اعلیٰ کی کرسی ہو، یا ایک وزیر کی کرسی ہو، یا ایک چیف سیکرٹری کی کرسی ہو، یا منسٹر ہیلتھ کی کرسی ہو، یا وہ ایک ہسپتال کے CEO کی، ڈین کی، کچھ بھی ہو، وہ چاہے وہ ایک نرسنگ کی جاب ہو یا کچھ بھی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے اوپر آپ کو ذمہ داری دی ہے. اور اس امانت کو اگر آپ بہترین طریقے سے آپ اس کو سر انجام دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نہ صرف یہ دنیا بلکہ اگلی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اس کا اجر ہے. میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتی ہوں کہ میں، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی بہت وائڈ قسم کی ذمہ داریاں ہیں کہ میٹنگز جو ہوتی ہیں میری ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، پروجیکٹ اسکیمز، ان کے علاوہ میری جو بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مجھے ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں. اور جو دن
میرا روٹین کے کاموں میں گزرتا ہے نا، وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی فرائض میں شامل ہے. جو میرا دن روٹین کے کاموں میں گزرتا ہے، جس میں کوئی ایسا اہم فیصلہ نہ شامل ہو جس میں عوام کی خدمت اور بھلائی کا عنصر نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ مائی انٹائر ڈے ہیز گون ویسٹڈ، کمپلیٹلی ویسٹڈ. اور جس دن مجھے میرا کوئی ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ کام یا ڈیسیجن مجھ سے لے لیتا ہے، اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اور میں اپنی ٹیم کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جب آپ ایک بہترین کام کرو تو اس کا کیا گیج ہے. میں اپنے منسٹرز کو بھی یہ کہتی ہوں، اپنے بیوروکریٹس کی ٹیم کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جب آپ ایک بہترین فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ سے کروا دیتا ہے، اس کا گیج کیا ہے، آپ کیسے میجر کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے. اس کا ایک گیج ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، وہ یہ ہے کہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے. آپ غلط کام کریں گے، آپ کا دل کبھی سکون میں نہیں ہوگا. آپ اچھا کام کریں گے، آپ کا دل گواہی دے گا. اس سے پہلے کہ عوام گواہی دیں، دل گواہی دے گا کہ آپ نے ٹھیک کام کیا. اور یہی میری کیفیت ہے آج اس ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پہ. اور میں خصوصی طور پہ اپنی ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں، جس میں ہیلتھ منسٹر صاحب شامل ہیں، جس میں اظہر محمود جنرل اظہر کیانی صاحب شامل ہیں، عظمت ہیں، شامیر ہیں، ڈاکٹر فرقت ہیں، ڈاکٹر عدنان ہیں. اور خصوصی طور پہ میں ڈاکٹر حسنات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جو انگلینڈ میں اپنی بہترین پریکٹس چھوڑ کے پاکستان اپنے ملک واپس آئے ہیں، بیکاز ہی تھاٹ اٹ واز پے بیک ٹائم. اور اتنی جو تنخواہوں کو چھوڑ کے، اتنے مراعات کو چھوڑ کے، اتنا بہترین ورک انوائرمنٹ چھوڑ کے اپنے ملک میں واپس آنا، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کر سکیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سو ڈاکٹر حسنات، وی آر ٹرولی گریٹفل. میں ایک اور بات بھی آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں، اور آپ کی وساطت سے آج پورے پاکستان کو بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں. ہمارے لیے بہت آسان ہے اپنے آپ کو بڑے بڑے ملکوں سے کمپیئر کرنا، ویسٹرن کنٹریز سے. ہمارا فیوریٹ کام ہے کہ ہم کہیں کہ انگلینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بہت ڈیولپڈ ملک ہے، ان کی بہت لمبی ہسٹری ہے. ہم تو ابھی ایک بہت نیسنٹ سٹیج پہ ہیں، اور 79 ایئرز ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں. لیکن ایک اور گیج ہے کہ ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. آپ صرف ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر آپ کسی ویسٹرن کنٹری کی اگزامپل دیتے ہیں، جو ویلفیئر سٹیٹس بھی ہیں وہاں پر، ان کی بھی اگزامپل دیکھیں. وہاں کی ٹوٹل آبادی لاہور کے ایک محلے کی جتنی آبادی ہے ان کی. اور ہمارے پنجاب میں صرف جو فٹ فال ہے پیشنٹس کی سرکاری ہاسپٹلز میں، پچھلے سال کی فٹ فال سرکاری ہاسپٹلز میں پورے پنجاب کی 10 کروڑ سے زیادہ تھی. یہی 10 کروڑ اگر آپ ویسٹرن ہاسپٹلز میں بھیج دیں تو ان کو تو سمجھنا ہے کہ وہ کہاں جائیں. اور صرف یہ کہ سرکاری علاج نہیں ہو رہا، ان کو دوائی فری مل رہی ہے، ان کو سرجری ان کی فری ہو رہی ہے، ان کے پروسیجرز فری ہو رہے ہیں، ان کی جو ٹریٹمنٹ فری ہو رہی ہے، ان کے گھروں پہ دوائیاں پہنچ رہی. کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہتری کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم بطور قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنا کام جو ہے وہ ذمہ داری سے، اپنا فرض سمجھ کے، امانت داری سے کرنا ہے، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پچھاڑ سکتی. ہم لوگ دوائیاں بھی چوری کرتے ہیں، ہم میڈیسنز چوری کرتے ہیں، ہم انجیکشنز چوری کرتے ہیں، ہم انسولن چوری کرتے ہیں. ہم ہاسپٹل میں میں نے اسٹنگ آپریشنز کیے ہیں، مجھے پتا ہے ہاسپٹل میں جو سٹاف ہے وہ پیسے لیتا ہے، 200 300 400 پر پیشنٹ لیتا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 400 ایک انسان کی جو سرکاری اسپتال میں آتا ہے اس کی دہاڑی ہے ڈیلی. ہم اپنی مشین کو خراب کرتے ہیں تاکہ ہم نے باہر جس سے ساز باز کی ہو وہاں پر ہم اپنا پیشنٹ بھیجیں اور وہاں سے ہماری پرسنٹیج ہمیں ملے. اپنی ہاسپٹل کی مشین ہم نے خراب کی ہوئی. یہ ہوتا ہے، لیکن ان سسٹمز کے باوجود، اس ورک ایتھک کے باوجود 10 کروڑ لوگوں کا پچھلے سال میں علاج ہوا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے ٹیلنٹ میں بھی کمی نہیں ہے، تعلیم کی بھی کمی نہیں ہے. یہی ہمارے ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹر جو حسنات ہیں، یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، ادھر جا کے کام کرنا شروع کیا ہے.
تو پاکستانی ہے نا. اسی طرح بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، لیکن ایک ڈسپلن میں کام کرتے ہیں. وہی ڈسپلن کی کمی ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہمیں لے کے آنا ہے. اور مجھے اس بات کی بھی فکر ہے کہ جو سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنا فوکس سوائے پی ایم ایل این کے، ناٹ جسٹ سیئنگ بیکاز آئی بلانگ ٹو پی ایم ایل این، یس آئی ایم اے ویری پراؤڈ ممبر آف پی ایم ایل این، ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو سیاسی جماعت ہے اس کا پرائم کام جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ خدمت پہ ہونا چاہیے، ڈلیوری پہ ہونا چاہیے، پرفارمنس پہ ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ خدمت کے تھرو ایک رشتہ جوڑنے پہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے، کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے جس کو وہ سسٹم کا نام دیتے ہیں. مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ممبر آف پی ایم ایل این. کیونکہ ابھی میں نے جس پی آئی سی کا نام لیا، پاکستان کے جس شعبے کو اٹھا کے دیکھ لو، جس خدمت کے کسی اسکیم کو، پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اوپر صرف ایک نام ہے، وہ ہے محمد نواز شریف یا پی ایم ایل این. تو کاش اور جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی تو جو ملک ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا. میں آج بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور ایک اناؤنسمنٹ کرتی ہوں کہ پاکستان کا پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہم جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اینڈ ڈاکٹر حسنات، تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار دس. میں ابھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر کا افتتاح کر کے آئی ہوں اور بہت مہنگا ٹرانسپلانٹ ہے، $50,000 سے زیادہ کا شاید ایک وہ جو آرٹیفیشل ہارٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے. ہم اب اور ملکوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ $10,000 سے کے اراؤنڈ اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو نیچے لے کے آ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جن کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے ان کو یہ فیسلٹی مل سکے. 100% فری آف کاسٹ ہے. اور میں نے آج کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ کل سے ہی جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے وہ شروع ہو جائے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی پیشنٹ اگر کینڈیڈیٹ ہے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا، نیڈز اے ہارٹ ٹرانسپلانٹ، وہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رابطہ کرے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا 100% فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوگا. اور میں پھر یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کا پہلا اور واحد اپنی طرز کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے. اس کے علاوہ جس ہاسپٹل کو آج ہم نے افتتاح کیا ہے، جس کا وہ الحمدللہ 16 بلین کی کاسٹ سے بنا ہے، اور میں ابھی اس کی کیتھ لیبز دیکھ کر آ رہی ہوں، اس کی جو آپریشن تھیٹرز ہیں میں وہ دیکھ کے آ رہی ہوں. 6 کیتھ لیبز، اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھ لیبز، جس میں کل ایک اینجیوگرافی ہوئی بھی ہے. اور اس کے اندر جو میں دیکھ کے ہارٹ اینڈ لنگ مشین جو میں دیکھ کے آئی ہوں، جس کے اوپر آپ کا ہارٹ جو آپ کے ہارٹ کو چلا رہی ہوتی ہے ڈیورنگ دس سرجری، وہ میں دیکھ کے آئی ہوں. میں نے وہ مشین کم از کم پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ جو آپریشن تھیٹرز ہیں، کمال اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹاپ آف دا لائن آپریشن تھیٹرز ہیں. اور کتنے تھیٹرز ہیں اس میں؟ 5 اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیٹرز. اور جب میں وہ تھیٹرز دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کہیں سوئٹزرلینڈ میں یا کہیں اور کسی ملک میں پھر رہی ہوں. خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ ود جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ، ٹیکنالوجی. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اینجیوگرافی ہے یا جو کیتھ لیبز ہیں، وہ اس میں جو اینجیوگرافی ہے وہ اے آئی لیڈ ہوتی ہے، اے آئی ڈریون ہے. امیزنگ، میں تو حیران رہ گئی سن کے. اور جو 6 کیتھ لیبز ہیں اس میں ایک ہائیبرڈ کیتھ لیب ہے، جس میں ہائیبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ
while you're undergoing a procedure. تو چاہے آپ کی اینجیوپلاسٹی ہو, اینجیوگرافی ہو, تو اس میں اگر آپ کو سرجری کی ضرورت پڑ جائے تو ادھر ہی there and then the cath lab will be turned into a theater. اور اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی سی یوز ہیں ماشاء اللہ, اسٹیٹ آف دی آرٹ سی سی یوز ہیں, اور میں کہنا چاہوں گی کہ ورلڈز بیسٹ ماشاء اللہ یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے. اور سب سے اچھی بات کہ یہاں پہ زیرو انفیکشن انوائرمنٹ ہے. وہ ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے ہیں جس میں انفیکشن ہونے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی پروسیجر ہوتا ہے یا جب کوئی سرجری ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے ڈیورنگ دا سرجری اینڈ آفٹر دا سرجری سب سے بڑا جو اسپیشلی جو ہاسپٹل سے انفیکشن لوگ کیچ کرتے ہیں اس کا بھی اس میں جو ہے اس کو کیا گیا ہے شامل کہ زیرو انفیکشن کا اس میں انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے یوزنگ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. اور پھر جو اس کے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو مشینری اور اکوپمنٹ آیا ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. جیسے 3 ٹیسلا MRI مشین ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت جگہوں پہ پاکستان میں وہ مشین ہے, اور 640 سلائسز کی آپ کی جو CT اسکین ہے. تو اگر آپ کو جو کورونری اینجیوگرافی چاہیے تو اس کے لیے ایک بہترین پکچر سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرو فزیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور ہمارے پاس پہلی بار شاید ایک بہترین ٹیم بھی ہے جو اس کو سر انجام دے گی. نیوزی لینڈ سے جو ڈائریکٹر نرسنگ ہیں PhD ہیں ان کو ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے نرسز کو ٹرین کریں. تو یہ تو اس ہاسپٹل کے بارے میں ہے, لیکن یہ ہاسپٹل ایک وہ واحد منصوبہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ابھی. اس کی جو ایڈمنسٹریشن کی ہیڈ ہیں سامنے بیٹھی ہیں, میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ آپ بھی ایک خاتون ہیں, اینڈ ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دا مین سٹنگ ہیئر, خواتین اپنا کام بہت میٹیکولسلی بہت محنت سے کرتی ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو, اس ہاسپٹل کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے میں, اس کے اندر ایک نیا ڈسپلن, نیا ورک ایتھک انٹروڈیوس کرنے میں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اپنا فوکس ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن پہ رکھیں, اس چیز پہ رکھیں کہ جو پیشنٹ اس دروازے سے اندر آ جائے اس کو نہ انتظار کرنا پڑے, نہ اس کو کوئی دقت اٹھانی پڑے, نہ اس کی دوائی چوری ہو. ہاسپٹل اسپک اینڈ اسپین ہو, کلین ہو, اٹ از واشڈ ڈیلی, انفیکشن فری ہو, اور جو کیو مینجمنٹ ہے وہ ہو, لوگوں کو ان کی جو لیبز ہیں رپورٹس ٹائملی ملے, سرجری ان کی ٹائملی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک وارڈ بوائے جو ہے وہ پیسے لے کے نمبر لگا رہا ہے کہ سرجری کس کی پہلے ہوگی اور کس کی بعد میں ہوگی. یہ ہوتا ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ بڑی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتی ہوں کہ 2.5 سال پہلے جب میں نے آفس اسیوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جو بہت ہائی رسک پیشنٹس ہیں, بچے, چلڈرن جو ہارٹ سرجری کے لیے انتظار کر رہے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے بچوں کا انتقال ہو گیا سرجری کا انتظار کرتے کرتے کیونکہ لمبی کیوز تھیں اور ہمارے پاس وہ اسپیشلٹیز, وہ فیسلٹیز نہیں تھیں. تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ 12,000 سے زائد, وہ 15,000 کی لسٹ تھی ود ان اے ایئر. ہم کتنی دیر ہو گئی ہے اس کو چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کو؟ 1.5 year. وہ جو سالوں میں ایک سالوں کا لیگ تھا اور جو ایک 15,000 کی ویٹنگ لسٹ تھی, الحمدللہ 1.5 year میں, 1.5 سال میں 12,500 آپریشنز ہو گئے. 14,600 ہو گئے آپریشنز ماشاءاللہ. اور اب میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویٹنگ لسٹ نہیں ہے. اور وہ بچے جو کبھی کسی ماں سے پوچھیں, باپ سے پوچھیں, جس کے بچے کو دل کی بیماری ہے, دل میں سوراخ ہے یا دل کی اور کوئی پرابلم ہے اور اس کا علاج نہیں ہو رہا, اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے. امیر تو یہی کرتا ہے نا کہ اگر جانا ہو دنیا کے بیسٹ ہاسپٹل میں چلا جائے گا یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے گا. غریب کے پاس یہ سہولت نہیں ہے, اس کے پاس صرف انتظار ہے اور اس کے پاس آنسو ہے. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ وہ 14,500 بچوں کا سرجری ہو چکی ہے اور اب میرے پاس کوئی پینڈنگ لسٹ نہیں ہے, کوئی لمبی کیو نہیں ہے, سب بچوں کے آپریشن ہو گئے ماشاءاللہ. تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے,
اور اسی طرح جو ہمارا آرگن ٹرانسپلانٹ ہے، چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو یا وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو یا وہ کارنیل ٹرانسپلانٹ ہو، بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو، کاکلیئر امپلانٹس ہوں یا اب ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے، تو یہ سارے جو ٹرانسپلانٹس ہیں، آرگن ٹرانسپلانٹس، یہ بہت بڑی تعداد میں کتنے ہو چکے ہیں؟ 2460. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ایکسپینسو سرجری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور اسی طرح ہمارے جو ڈائلسس پہ پیشنٹس ہیں، رینل ڈائلسس، میں ایک گڈ نیوز آپ کو یہ سنانا چاہتی ہوں کہ ایک تو ان کو تقریباً 1.1 ملین روپی تھرو دا ڈائلسس کارڈ ان کو مل رہا ہے. اس میں وہ اپنی ڈائلسس بھی جتنے بھی سیشنز ان کو ضرورت ہے، کسی کو 1 کی ضرورت ہوتی ہے ویکلی، کسی کو 2 کی، سم ٹائمز 3 ایز ویل. تو اور ساتھ جو انجیکشنز ایریتھروپوئٹن کے ان کو لگتے ہیں، وہ سارا اس میں انکلوڈیڈ ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ 10 مہینے بعد ان کو جب 2 مہینے کے لیے ان کے پاس ان کے کارڈ میں پیسے ختم ہو جائیں اور وہ بیچارے رلتے رہیں. تو اب ہم ہوم ڈائلسس مشین پہ بھی کام کریں. دنیا میں یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے. میرے پاس US سے لوگ آئے تھے جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ $3,000 کی ایک مشین ہے جس کا جو رزلٹ ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، آئی ایم اسٹل ورکنگ آن اٹ، کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ وہی ہے جو ہاسپٹل میں ڈائلسس مشین پہ جا کے ہوتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں اور ڈائلسس کے لیے ان کو اسپتالوں میں جا کے پورا دن اسپینڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کی کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کو ہم کم از کم یہ جو مشین ہے ہوم ڈائلسس کی وہ دے بھی دیں اور ساتھ ان کو ٹرین بھی کریں کہ اپنا ڈائلسس آپ نے خود کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ویسٹ میں دس از ہیپننگ. اسٹروک کا پروگرام ہمارا بہت سکسیسفلی چل رہا ہے اور پہلی بار ہم نے الحمدللہ اپنے تمام THQs میں انٹروڈیوس کیا کہ اسٹروک جب خدا نخواستہ کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اس کا اگر ایک لمحہ ضائع ہو جائے تو اس کے باڈی کو irreparable لاس ہو جاتا ہے. کوئی لمب آپ کی ناکارہ ہو جاتی ہے یا پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اب ہر جگہ وہ ایک انجیکشن ہے جو لوگوں کو لگ رہا ہے، اس کی قیمت 3-4.5 لاکھ روپیہ ہے، لیکن وہ پورے پنجاب میں اکراس پنجاب وہ الحمدللہ فری آف کاسٹ پیشنٹس کو لگ رہا ہے. اس کے علاوہ ان ڈسٹرکٹس میں کیتھ لیبس شروع کی گئی ہیں جن ڈسٹرکٹس میں ہارٹ کی علاج کا تو دور، کوئی کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ کیتھ لیبس ہوں گی. 16 کیتھ لیبس بن گئی ہیں. چودہ ہو جائیں گی، 20 ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ وہ والے میاں والی ہے، جیلم ہے، جھنگ ہے، بہاول نگر، قصور، بہاڑی، یہ یہاں سے سب لوگوں کو لاہور آنا پڑتا تھا یا پنڈی جانا پڑتا تھا. تو اب ان کے شہر میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، خود جا کے میں نے پیشنٹس کے انٹرویوز کیے ہیں. میاں والی میں اور ادھر ادھر جب میں گئی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے شہر میں ہمارا پروسیجر ہوگا. تو اب ان کو اپنے شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے علاج کے لیے. اور جب یہ 20 کی 20 آپریشنل ہو جائیں گی تو پریٹی مچ انشاءاللہ تعالی ہر شہر میں دل کی امراض کا علاج ہوگا. اور ساتھ میں نے ان کو ہدایت یہ بھی کی اور یہ کر بھی رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ جو کیتھ لیبز بنا رہے ہیں، وہاں پر جو سویٹس بنا رہے ہیں، وہاں پہ جو آپ کی کارڈیاک سرجری ہے وہ یونٹ بھی فوراً بننا چاہیے. پاکستان کا سب سے پہلا اور دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ماشاءاللہ، اس کے افتتاح کی بھی جو کہ نواز شریف صاحب کے نام پہ ہے، ڈیزروڈلی سو، وہ بھی اس کا بھی افتتاح بہت قریب ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ ایک واحد اپنی طرز کا ہاسپٹل ہوگا جہاں پہ فری آف کاسٹ کینسر کا علاج ہوگا. اور پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا 1000 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. پوری دنیا میں کوئی اتنی بڑی فیسلٹی نہیں ہے صرف کینسر کی جس میں 1000 بیڈز ہوں ماشاءاللہ. اور ایئر ایمبولینس آپ جانتے ہیں ابھی بھی بہت اچھی فنکشنل ہے. ساؤتھ آف پنجاب سے، چاہے وہ بہاول نگر ہو، رحیم یار خان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں سے جو نیئرسٹ فیسلٹی ہے وہاں سے ہم ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں ایئر ایمبولینس پہ لوگوں کو. اور بہت سارے اور صوبوں نے
پنجاب کی تقلید کرتے ہوئے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ ایئر ایمبولینس ہم بنائیں گے. 2.5 سال ہو گئے, کوئی ایئر ایمبولینس نہیں بنی, ایک بھی ایئر ایمبولینس نہیں بنی. اور پاکستان میں پنجاب میں پہلا صوبہ ہے جو اپنی بہت سکسیسفلی اپنی ایئر ایمبولینس چلا رہا ہے ماشاءاللہ. اور وہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ غریب کے لیے, ان کو جن کے پاس ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کرائے کے بھی پیسے نہیں ہیں, اور ان کو وہ گولڈن آور جو ہوتے ہیں 60 منٹس, اس میں ہم ان کو شفٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جان بچ جائے. اور اس وجہ سے بہت لوگوں کی الحمدللہ جان جو ہے وہ بچی ہے. کلینکس آن ویلز, خواجہ سلمان رفیق صاحب نے نام لیا اے جے کے میں. جب میں اے جے کے میں گئی تو وہاں 2 ڈیمانڈز تھیں, بلکہ 3. ایک, ہر کوئی گرین بس مانگ رہا تھا, پورے اے جے کے میں گرین بس کی آواز آ رہی تھی. پھر ستھرا پنجاب کی بہت دھوم تھی وہاں پہ, وہ چاہتے تھے کہ ستھرا اے جے کے, ستھرا مظفر آباد ہو. اور پھر جو تیسرا ایک پروجیکٹ تھا جس کی بہت دھوم تھی وہ تھا کلینکس آن ویلز. تو ہمارے پاس تقریباً 1000 کلینکس آن ویلز ہیں جو لوگوں کے اربن ایریاز میں, محلوں میں جا کے ڈور سٹیپ پہ وہاں پہ اپنے آپ کو کیمپ کرتے ہیں, پارک کرتے ہیں, اور وہاں لوگوں کو ان کا جو علاج ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ مہیا کر رہے ہیں. تو میرا تو اسی طرح فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, کروڑوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے, کروڑوں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگوں کا ان کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز کے تھرو, جو دیہاتی علاقے اور شہری علاقے ہیں, یکساں طور پہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. کہ اگر کسی نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے, کسی نے اپنی بلڈ شوگر چیک کرنی ہے, کسی نے اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا ہے, کسی نے کوئی سکین کرانا ہے, جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ایکس رے بھی مشین بھی ہے, اور کسی نے اپنا اینٹی نیٹل نیو نیٹل چیک اپ کرانا ہے, کسی نے اپنی کوئی الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, تو ان کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے دہلیز پہ ان کا علاج ہو رہا ہے. اسی لیے, اور یہ کروڑوں لوگوں کا علاج ہوا ہے دہلیز کے اوپر ماشاءاللہ. اسی طرح جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں جن کو انسولن چاہیے, ان کو ہم نے کولڈ چین ڈیولپ کر کے ان کے گھروں پر ان کو انسولن کا سٹاک جو ہے وہ ہم وائلز ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں. اور جو فری میڈیسن ہے اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن, تقریباً 1 ملین لوگ ہیں جن کو فری میڈیسن ہیپیٹائٹس کی, دل کے امراض کی, اور جو کینسر کی, ٹیوبرکلوسس کی, ٹی بی کی دوائیاں 2 مہینے کا سٹاک, 60 ڈیز کا سٹاک ان کے دروازے پہ فری آف کاسٹ ان کو ڈیلیور ہو رہا ہے. تو میرا تو یہ موٹو بھی ہے, میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے کہ جب تک حکومت, جب تک حکمران عوام کی دہلیز تک سہولت لے کے نہ پہنچے, اور جب تک عوام کو اپنا حق لینے کے لیے رلنا پڑے, تو وہ حکومت میری نظر میں ناکام ہے. اور جب آپ کا حق آپ کی دہلیز پہ آپ کو دروازہ کھٹکا کے ملے, تو اس دن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کامیاب ہے. تو ابھی بہت سارے کام الحمدللہ ہو گئے ہیں. شامیر, اگر آپ بہت جلدی ہسپتال بناتے جائیں تو میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی. اور خواجہ سلمان رفیق صاحب اور ڈاکٹر عدنان صاحب اور عظمت, میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز جو نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ ہے جس میں وہ تمام امراض کے ہاسپٹلز بن رہے ہیں, جن امراض کا علاج پاکستان میں نہیں ہے, تو پلیز اس کو جلدی اس کی شروعات کیجیے اور جلدی اس کو کمپلیٹ کریں, تاکہ وہ لوگ جن کو جو بغیر علاج کے ہیں اس وقت سفر کر رہے ہیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اب اور کوئی قیمتی جان اس لیے ضائع نہ ہو کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو نیا ہاسپٹل ہے یہ کامیابی کے, خدمت کے وہ والے معیار قائم کرے جس کو لوگ اسٹڈی کرنے آئیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.